یہ کہانی ہے ایک غدار وزیر کی جس کا خواب تھا بادشاہت چھیننا۔ اس نے سازش کی، دھوکہ دیا اور محل کے اندر ہی موت کا کھیل شروع ہوا۔ لیکن آخر میں کیا ہوا؟ کیا وزیر کامیاب ہوا یا سچ نے سب کچھ بدل دیا؟ چلیے دیکھتے ہیں پوری کہانی میں۔ بادشاہ کا سکون اور سایہ سازش کا سلطنت نورستان اپنے عروج پر تھی۔ بادشاہ شہاب الدین کو رعایا ایک عادل، نیک اور صاحب فراست حکمران مانتی تھی۔ محل میں سکون تھا، انصاف تھا اور وفاداری تھی۔ لیکن ہر سایہ جہاں سکون ہو وہاں کوئی نہ کوئی اندھیرا ضرور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم فخر الملک بچپن سے بادشاہ کا دوست تھا۔ تعلیم، تجربہ اور زبان کا جادو اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ لیکن اندر سے وہ زہر بھرا سانپ تھا جو برسوں سے تاج پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ وزیر اعظم فخر الملک جانتا تھا کہ اگر تاج پانا ہے تو پہلے ان سب کو ختم کرنا ہوگا جو بادشاہ کے سب سے زیادہ وفادار ہے۔ اس کا پہلا شکار جنرل یوسف بنا جو بادشاہ کا ذاتی محافظ اور بچپن کا دوست تھا۔ ایک رات جب یوسف رات کی گشت پر نکلا، محل کے پرانے باغ میں اس کی لاش ملی اور وجہ یہ بتائی گئی کہ شکاری جانوروں کا حملہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ فخر الملک کے خاص غلاموں کا کام تھا جنہوں نے اسے زہر دے کر مارا، پھر جسم کو بگاڑ کر جنگلی جانوروں کا حملہ ظاہر کیا۔ فخر الملک کا دوسرا شکار شیخ نعمان بادشاہ کا مذہبی مشیر تھا۔ اسے فتوے کے معاملے پر خفیہ طور پر بدنام کیا گیا اور پھر محل کے تالاب میں ڈوبا ہوا پایا گیا۔ فخر الملک نے سب کو یقین دلایا کہ وہ خود اس واقعے پر افسردہ ہے۔ ایک ایک کر کے محل کے وفادار لوگ حادثات کا شکار بنتے گئے۔ محل میں ہر طرف خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک گونج تھی جو صرف وہی سن سکتے تھے جن کا دل صاف تھا۔ یہ سب حالات دیکھ کر شہزادی شک میں پڑ جاتی ہیں۔ بادشاہ کی ذہین بیٹی زینب جو محل کی سیاسی چالوں کو گہرائی سے دیکھتی تھی، کچھ محسوس کرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ہر وفادار شخص ایک منصوبے کے تحت ہٹایا جا رہا ہے اور ہر بار وزیر اعظم موجود ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی غمگین ہوتا ہے اور کچھ زیادہ ہی متاثر بھی۔ زینب نے چپکے سے محل کے پرانے خادم رفیق کو ساتھ ملایا اور ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ شہزادی نے اعلان کیا کہ وہ محل کے خزانے کا معائنہ کرے گی جہاں اصل خزانے کے ساتھ بادشاہ کے وفاداروں کے تمام تحریریں، وصیتیں اور راز رکھے گئے ہیں۔ فخر الملک وزیر اعظم کو معلوم تھا کہ ان میں سے کچھ دستاویزات میں سے اس کے خلاف ثبوت ہو سکتے ہیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں چوری سے خزانے کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن اسے کیا معلوم یہ زینب کا بچھایا ہوا جال تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اندر ایک خاموش تلوار کی چمک ہوئی۔ محل کے خاص گارڈ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور وزیر اعظم کو قیدی بنایا گیا۔ بادشاہ نے فخر الملک کو بلایا، اس کے تمام چالاکیوں اور قتل کے ثبوت اس کے سامنے رکھ دیے۔ وزیر اعظم کے چہرے سے سارے نقاب اتر چکے تھے۔ وہ جو سالوں سے وفاداری کا نقاب پہنے ہوئے تھا، آج خالی آنکھوں سے تخت کو دیکھ رہا تھا جو وہ کبھی پانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا دینے کے بجائے ایک اور فیصلہ کیا۔ تو نے میرے وفاداروں کو چھینا ہے، میں تجھے وہ زندگی دوں گا جس میں تیرا اپنا سایہ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ فخر الملک کو جلاوطن کر کے ایک سنسان جزیرے میں قید کر دیا گیا جہاں وہ تنہائی اور ندامت کے اندھیروں میں باقی زندگی گزارتا رہا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سازش دیر تک چھپ سکتی ہے مگر ہمیشہ نہیں، اور جو سچ کے خلاف چلے وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔